اب آپ اگر کسی دربار کے اوپر دعا مانگتے ہیں تو آپ کی قبول ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، ادھر دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور میں، آپ کی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کے دربار پر جاتے ہیں، ادھر بھی آپ کی جو ہے نا دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی فقیر کے دربار پر جاتے ہیں، ادھر بھی دعا قبول ہو۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہتی ہے کہ میں تو ہر انسان کے ساتھ جڑا بیٹھا ہوں، مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادھر جاتی ہے تو ادھر بھی آپ کی مدینہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کہ ادھر پازیٹیو انرجی ادھر ہے، اللہ کا نور بھی ہوتا ہے۔ پھر جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا اگر ایک لمحے کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اگر سن لیتا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے تو سارے معاملات ہی حل ہو گئے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں جو 30 نبی جس پتھر کے اوپر بیٹھ کر پوجا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ادھر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اس راہ کو دیکھیں نا جو آج بھی اپنا ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر ملکہ اور کنگ کے تھرون کے اندر موجود ہے، جسے کاٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد محترم پہنچے ایک پیس کو اسی پتھر کے۔ اگر اس پتھر کے اندر بھی کچھ ایسی چیز ہے نا، جو بھی اس پر بیٹھتا تھا وہ بادشاہ بن جاتا تھا۔ تو آج اتنی حفاظت کے ساتھ ویسٹ منسٹر ابے اس تھرون کے اندر اس کو لگا کر اتنے پیرے کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ کیوں اس پتھر کو چوری کیا گیا اور پھر کیسے انہوں نے اس کو ڈھونڈ نکالا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ ڈیفینیٹلی جب آپ عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو کسی کے وسیلے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ڈائریکٹ بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعائیں سنتی ہے، اور اگر کسی پیر فقیر کسی کے ذریعے، کسی کے وسیلے کے ذریعے آپ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور زیادہ سنے گی۔ یہ ہے جو اپنانا